شیخ صاحب سب سے پہلے یہ کہ آپ نے عمران خان کو کیا ایڈوائس دی ہے، یعنی کہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے اور پورا مجھے ایڈوائس بتائیں آپ نے جو دیا. دیکھیں یہ سارا کھیل میرے ہاتھ سے نکل گیا. میرا ہلکا میرے ہاتھ سے مسائل ایسے ہیں، یہ میں نے خان کو بتایا. میں پہلے اس بات کا حامی تھا کہ ہمیں گورنمنٹ توڑ دینی چاہیے، جب چینی اور گندم کا، اور مجھے لوگوں نے کریانے کا وزیر کہتے تھے، کیونکہ میں تو منڈی کے بھاؤ بتاتا تھا. لال حویلی منڈی کے اندر ہے سبزی، ایک تو پنڈی بھی منڈی اور لال حویلی بڑی منڈیوں کا آپ کا پتہ ہے. تو اب اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے. میرا مطلب جو بڑے لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اور وہ اس میں یہ طے تھا شروع دنوں میں الیکشن کی ڈیٹ، اس وقت آصف زرداری رکاوٹ تھے. آصف زرداری نے شروع میں الیکشن ہونے میں رکاوٹ بنے، اور پھر فضل الرحمان کا بھی بڑا چلمن کے پیچھے ایک ہاتھ ہے جس نے سارا کھیل ہی خراب کر دیا. اس کی سیاست جو ہے وہ سکڑ گئی ہے. میں نے مفتی محمود کے ساتھ بھی دارالعلوم تعلیم القرآن میں، وہ بڑا آدمی تھا، یہ چھوٹا آدمی ہے، اور اس نے بھٹو کو شکست دی مفتی محمود نے، اور نظام مصطفیٰ. اور جب بھٹو کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو میں قریب تھا ایز اے ورکر. جب سارے مسئلے طے ہو گئے تو اندر سے ضیاء الحق نکل آئے. ایوری تھنگ واز سیٹل. میری چھٹی اس میں خوف رہتا ہے خدا نہ کرے اس کا اگر ایک خون ایک آدھا بھی بہہ گیا. 6 نومبر 1968 کو جب میں نے تحریک چلائی ایوب خان کے خلاف، امین شہید ہو گیا، حمید شہید ہو گیا. میں بھٹو کے پاس گیا، میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا جی آپ چلے، ہماری 2 ڈیڈ باڈی ہیں، ہمارے کوئی لال حویلی آپ کا. اسٹوڈنٹ تھے؟ جی میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا یا ورکر تھا جو بھی. اس نے کہا فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک شیخو. میں وہ صاف تھا کہ میں نہیں جا رہا. میں اس مہینے کو جب یہ بکواس کرتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چیمو گوئیاں کرتا ہوں یا پیشن گوئیاں کرتا ہوں، میں نہیں دیکھتا کہ نومبر تک یہ حالات ایسے رہیں گے. دیر آؤٹ کم ول بی بیڈ. اچھا اس پہ آتے ہیں کیونکہ وہ اہم ہے. ابھی آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ جی بات ہاتھ سے نکل گئی. کس وقت ہاتھ میں تھی بات اور کیا بات تھی؟ میرا خیال ہے جب مہنگائی ہمارے دور میں تھی تو لوگ آ کے ہم سے گلے شکوے کرتے تھے. باوضو بیٹھا ہوں کہ ہر آدمی بجلی کا بل لے کے آ رہا ہے اور سفید پوش لے کے آ رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جن کی لاکھ 70,000 سیلری کلاس آ رہی، کوئی سیلری کلاس اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے. وقت آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا نا شروع میں اوپننگ میں کہ میرے تو لگتا ہے ہاتھ سے بات نکل گئی. کس وقت ہاتھ میں تھی؟ اس وقت کیا تھی؟ ہاتھ میں تھی یہ 6 مہینوں میں فرسٹ ٹائم. میرا مطلب میری بات سنتے تھے لوگ. اب ہمارے گلیاں محلے تنگ اور تاریخ پرانے ہیں، 2 بندے اکٹھے نہیں گزر جاتے. وہاں دودھ اور دہی کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں. تو نومبر میں آپ کو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے تشدد کیا یہ بے وقوف ہیں، یہ اجرتی قاتل ہیں جن کے ذمہ داریاں ہیں. اور خود میں نے اس کے فیصلہ آباد نام لینا مناسب نہیں ہے. اس نے جو پریس کانفرنس کی، سکا رشتہ دار ہے شہباز شریف کا، میں نے جنرل باجوہ کو اس کی ویڈیو بھیجی. میرا خیال ہے شیخ صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت جہاں ملک کھڑا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ یہ حکومت اکیلی لے گی. فوج کی ہائی کمانڈ کے ساتھ مل کے فیصلہ لے گی. پھر مجھے توقع ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ نکل آئے گی، کیونکہ اگر یہ آئی ایس پی آر نے بھی بڑا واضح کہا ہے. اور باجوہ صاحب، میں تو دادا تھا گارڈن کالج میں، جب یہ گارڈن کالج میں آئے میں تو پیر استاد تھا، اوپر ہاسٹل میں ہوتا تھا. تو باجوہ صاحب نے جو امریکہ میں کہا ہے اور پھر کل پھر کہا ہے، اور اگر نیا چیف آ رہا ہے تو یقیناً وہ میرٹ پہ آئے گا. اور سیاست کا حل جو ہے، جو سب لوگ کہہ رہے ہیں، وہ الیکشن ہے. سوائے اب نواز شریف خاندان کے ایک عنصر کے کیس تو ان کے ختم ہو گئے. ڈیل کا فرسٹ حصہ یہی تھا کہ اسحاق ڈار آئے. ڈیل پہ آتے ہیں، لیکن یہ آپ نے جو اہم بات کر رہے ہیں اس پہ آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل نکل آئے گا اگر فوج کا بھی انپوٹ ہے اس میں. اچھا اگر ایسی بات ہوتی تو عمران خان صاحب تو میرا خیال ہے آپ نے خود کہا بہت دفعہ کہ جھوٹ بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور سچ بولنا مشکل ہے. تو مطلب کہ ملاقات ہوئی ہے ان کی آرمی چیف کے ساتھ 200%، یہ تو اسٹیبلشڈ بات ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ تو پھر شیخ صاحب اگر طے ہونا ہوتا ہے الیکشن کی ڈیٹ تو اب تک تو آ گئی ہوتی، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو پھر حملہ پھر کیا نا، ہیز گاٹ بڑے جارحانہ پھر سے ہو. دیکھیں اس نے دونوں آپشن ابھی تک چلا رہا ہو.
اس نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے. نہیں بالکل نہیں کیے, وہ تو کہتے ہیں کریں مذاکرات. 2 دفعہ ہوئی ہے ملاقات کسی سے یا 1 دفعہ ہوئی ہے, اس پر میں تبصرہ نہیں کر جی ہم نہیں ایک ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں اور ملاقات اگر ہونی ہے. اگر 2 پہلی ہوئی ہیں تو تیسری میرا خیال ہے آپ ایڈوائز کریں پبلکلی, پتہ نہیں. نہیں میں اطلاعات پہ مبنی بات. اچھا اطلاعات پہ مبنی, ٹھیک ہے. کہ ممکن ہے کہ تیسری بھی ملاقات ہو جائے, کوئی حل نکل آئے, مہینہ آگے کیا اور پیچھے کیا. اور اگر نہیں نکلا تو عمران خان کی سیاست کے لیے تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. اچھا تو جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو ہم نے پچھلے ہفتے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا کہ جی اب تو سال سے کم رہ گیا ہے, 1 مہینہ ادھر ادھر کیا فرق پڑتا ہے, تو اب یہ بیٹھ کے بات کر لیں. تو پھر عمران خان صاحب کو اگر ایکچولی ہر آدمی کا اپنا کینڈیڈیٹ تھا, اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا. ٹھیک ہے, اگر ان کی ایکسٹینشن ہوتی تو 28 اپریل کو پوری لاٹ ریٹائر ہو جانی تھی. اب تو وہ ہیں اندر ہیں. 5 میں سے جو مریم نے نام لیا ہے عاصم صاحب کا, عاصم منیر صاحب کا, ان کی ریٹائرمنٹ ہے 27 نومبر. میرے خیال پبلکلی نہیں لیا, لیکن ایک نہیں پبلکلی لیا, پریس کانفرنس. بالکل نام میرا مطلب ہے, میرا مطلب ہے سارے اینکروں نے نام لے کے اس کی پریس کانفرنس. وہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اندر ہر طرف سے یہی بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے خبر بنایا. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ خبر بنانا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. لیٹ دی انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ. ہمیں اداروں کی سیاست میں اختر عبد الرحمان کے وقت نااہل ہو گیا کونسلر. میں ماں سے لڑتا تھا روز کہ میری عمر نہیں ہو رہی, میں نے کونسلر بننا ہے, میں محلے میں بڑا ہے جی کبھی خان ہوں. تو میری ماں کہتی تھی اب میں تیری عمر کیسے بڑھاؤں. جب میری عمر بڑھی تو پہلے دن ہی مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. میں نے سائیکل کا پیڈل مارا, اختر عبد الرحمان کے گھر پہنچ گیا. اس وقت آرمی چیف ڈی جی آئی کا گھر آرمی چیف کے ساتھ ہوتا تھا. میں باہر گیا, کسی اردلی نے کہا جی غریب مسکین سا بندہ آیا, اور اس نے کہا وہ یہاں تک پہنچا کیسا. اسے کہا بلاؤ. اسے مجھے کہا کہ کیسے پہنچا. میں نے کہا جی گیٹ پہ منت شنت کی. اور آپ اختر عبد الرحمان صاحب کے گھر گئے جب کونسلر کو بحال کرنے کے لیے میں نااہل ہو گیا. آئی ایس آئی چیف تھے, آئی ایس آئی چیف. واہ جی, آپ کا تو اس وقت سے پھر بڑا زوردار. اس نے کہا کیسے آئے ہو. میں کہا سر میری زندگی کی ایک خواہش تھی کہ میں نے کونسلر بننا ہے, اور میری عمر ہو گئی ہے 2 مہینے, اب کونسلر میں بن سکتا ہوں. مجھے انہوں نے نااہل کر دیا. میرے باپ بھائی سارے دکاندار ہیں, آڑت پہ بیٹھتے ہیں, کسی کا سیاست سے تعلق نہیں. مجھے بڑا شوق ہے. اس کو ترس آ گیا, اس نے فون اٹھایا کو 408 میں لاؤ. 408 میں لایا تو انہوں نے کہا بھائی یہ لڑکا ہے, کہتا ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی سیاسی نہیں ہے اور اکیلا بندہ ہے یہ, اور ہمیں تو پسند ہے ایسا بندہ جس کا نہ کوئی آگے نہ. تو میں ابھی پہنچا نہیں تھا گھر, تو ایک کرنل صاحب آگے, جی آپ نے کاغذ اپلائی کیے ہوئے. میں نے کہا سب کچھ اپلائی کیا ہوا ہے, دن ایک رہ گیا. انہوں نے مینج کیا, مجھے کرسی کا نشان مل گیا, اور میں الیکشن کے باہر کرسی لے کے کھڑا تھا, اور میں جیت گیا, کونسلر بن گیا اگلے دن. وہ بھی جیت گئے, آپ بھی جیت گئے. اچھا شیخ صاحب, نہیں یہ تو بڑی دلچسپ آپ نے بات بتائی, لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب, دیکھیں بہت سی باتیں بیچ میں رہ گئی. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں نا, اگر طے ہونی ہوتی بات, اگر طے ہونی ہوتی عمران خان صاحب کے اور آرمی چیف کے درمیان, تو پھر بات طے ہو چکی ہوتی. اور جو 3-4 پیچھے عمران خان صاحب نے تقریریں کی ہیں, اس میں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. دیکھیں اس کی یہ سوچ ہے, اگریسو رہنا چاہیے, افیکٹو. نہیں میں اس کی تنقید میں ابھی تک مایوس نہیں ہوں, یہ 9 ربیع الاول تک, پھر وہ کال دے گا جی, کیا کرے گا. لیکن نا بات ہم یہ نہیں کہہ رہے, میرا خیال ہے اگر عمران خان, میں حامی ہوں کہ بات چیت کے ذریعے بے شک 1-آدھا مہینہ آگے جاتا ہو, الیکشن ہو جائے. 1-آدھا مہینے سے میں فروری مارچ میں ہو جائے. میں ایز اے شیخ رشید پی ٹی آئی کے بیاہ پہ نہیں میں کہتا, وہ تو کہتے ہیں کہ ہو جائے, دسمبر میں ہو جائے. میں وہ تو بڑے دن سے کہہ رہے ہیں, لگتا تو نہیں ہے کہ ہونے والا ہے. میں تو نہیں, دیکھیں عمران خان صاحب کی جو جارحانہ سیاست ہے, اس نے ان کو اتنی دنیا کی سپورٹ ان کو ملی ہے. میں اس کی بے وقوفیوں سے, ان کی نااہلیوں سے جو یہ قدم اٹھاتے ہیں, اللہ کی شان ہے, وہ مقدر کا سکندر بن جاتا ہے اور اس کے فیور میں چلے جاتی ہے. اور دیکھیں جی, مقدر کا سکندر اس ملک میں, وہ جو آپ بحیثیت کاؤنسلر گئے تھے, سائیکل پہ چڑھ کے جہاں گئے تھے, وہاں کی بات آج تک چلتی ہے اور کافی چلتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. میں نسیم زورا, اب میری رائے بدلی ہے کہ لوگوں میں شعور وہ صورتحال نہیں رہی. نہیں پیپلز پاور تو عمران نے دکھا دیے نا. 5 تھریٹس آئیں تو میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا
تو انہوں نے کہا وی آر آن اٹ. لیکن میرے محلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات آگے نہ بڑھے. لوگ جو ہیں وہ جو ہمارا حکم چلتا تھا علاقوں میں اس میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی.